کہا گیا نا کہ حوریں بے پردہ نکل آئی ہیں سر کھولے ہوئے. ہاں تو ظاہر سی بات اس کو ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن جن بزرگوں نے کہا وہ جانتے ہیں اس کی حقیقت. تو وہ کہتا ہے کہ یہ 71 شہداء جب جنت میں پہنچے تو انہوں نے کوثر کا جام یعنی پانی نہیں پیا. انہیں پانی پینے کے لیے کہا جاتا ہے، ان کو بولتے ہیں انصار. جن لوگوں نے حسین کی مدد کی اسے انصار کہتے ہیں. تو انہوں نے پانی یعنی کوثر کا جام نہ پیا تو پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، تو بولے کہ ہم حسین پاک کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آ جائیں تو انہی کے ساتھ کوثر کا جام پئیں گے. اب شاعر کا شعر دیکھیے، اس نے کہا تھا خلد میں شبیر جب پہنچے تو پھر پانی پیا. خلد میں شبیر جب پہنچے تو پھر پانی پیا، تشنا لب بیٹھے رہے انصار سب کوثر کے پاس. خلد میں شبیر جب پہنچے تو پھر پانی پیا، تشنا لب بیٹھے رہے انصار سب کوثر کے پاس. شاعر نے کہا تھا یہ ایک واقعہ بھی ہے، ایک معجزہ بھی ہے. یہ ایک واقعہ بھی ہے، ایک معجزہ بھی ہے، اور ذکر حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے. سبحان اللہ. یہ ایک واقعہ بھی ہے، ایک معجزہ بھی ہے. ذکر حسین غم بھی ہے، غم کی دوا بھی ہے. ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ، کرب و بلا میں حر بھی ہے اور حرملا بھی ہے. ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ، کرب و بلا میں حر بھی ہے اور حرملا بھی ہے. یہ ایک واقعہ بھی ہے، ایک معجزہ بھی ہے. وہ تھوڑی سی گزارش تھی، وہ آپ نے اس پر عمل کیا. ایک دو گدے اور لے کے آ جائیں بھائی جان، اور لے کے آگے بیٹھ جائیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے. گزارش ہے آپ سے آ جائیں. یہ بیچ کے جو خلا اسے پر کر دیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے اس لیے میں سب کو دیکھ رہا ہوں. آپ اصل میں نہیں دیکھ پا رہے ہیں اس لیے شاید آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہو. یہ جو گیپنگ ختم کر دیں. گدے وہاں سے لے آئیں بھائی جان، یہاں رکھ دیں، رکھ دیں لا کر کے. اور سب لوگ ذرا سا آگے بیٹھ جائیں، بس سمٹ کے بیٹھ جائیں. کہاں روز ملتے ہیں، حالانکہ میں نے تقریباً 25 سال جھاڑو لگایا ہے مستان شاہ سرکار کے عرس کی محفل میں. اللہ کا شکر ہے. اور اس کے بعد تقریباً سینکڑوں مرتبہ میری حاضری ہوئی ہے. گلیاں در و دیوار سب پہچانتے ہیں. میرے بہت سارے بغدادی ساتھی یہاں رہتے ہیں جن کی معیت میں مولا حسین کے دربار میں حاضری کا شرف ملا. آپ بھی چلیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. کربلا شریف چلیں گے انشاءاللہ؟ دل سے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے چلیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. ہاں کون سا لگائیں گے نعرہ؟ لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. بولے بولے بھائی کون سا نعرہ؟ لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. اب آگے بیٹھ جائیں. جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں ذرا سا 2-4-10 لوگ آگے بیٹھ جائیں. اچھا لگتا ہے ترتیب میں بیٹھنے پر، اچھا لگتا ہے بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ ایک کھائی کا احساس ہوتا ہے، ایک خلا کا احساس ہوتا ہے، ایک ابھرے ہوئے ٹاپو کا احساس ہوتا ہے جب کہیں بھی کسی بھی قسم کی محفلوں میں گیدرنگ سی نظر آتی ہے. بہت بہت شکریہ. ایک دو لوگ اور آ جائیں، آگے بیٹھ جائیں ماشاءاللہ. حالانکہ میں بہت لوگ جلسے جلوس میں نظر و نیاز کی بات زیادہ کرتے ہوں گے اور اے سی کلاس کی بات کرتے ہوں گے، فلائٹ کے ٹکٹ کی بات. میں سب سے پہلے جلسے کی تاریخ جب لیتا ہوں تو وقت کی بات کرتا ہوں. 10 بجے 9:45 بجے میں مائک پر پہنچتا ہوں، چاہے مائک والا وہاں ہو کہ وہ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، کوئی نہیں سنے گا جس کا ذکر ہے وہ تو اپنی بارگاہ سے اپنا ذکر سنتے ہی ہیں. میں اس مزاج کا ہوں. آج میں نے بس دوستوں کی بات تھی، میں بیٹھا رہ گیا. میرے بعد جب حضور سیدی الشاہ حسان ملت تشریف لائیں گے میاں حضور مسولی شریف کے لاڈلے، تو پھر آپ محترم سلمان صاحب کو، سیف رضا صاحب کو، جو بھی آوازیں ہیں ان سے نعت اور منقبت خوب سماعت کیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ ہے، سنیں غور سے، نہ کوئی نعرہ نہ کوئی ہنگامہ. ایک آیت کریمہ ہے جس کو عید الاضحیٰ بقرعید کے موقع پر جب کیلنڈر چھپتا ہے تو وہ آیت کریمہ اس میں نظر آتی ہے. وہ کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اس کے معنی ہوتے ہیں پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. وَانْحَرْ، اور قربانی کرو. تو یہ پوری دنیا میں عام ہے، رائج ہے کہ اس آیت کریمہ کا تعلق عید الاضحیٰ کے موقع پر عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی نماز ہے، اور بعد میں اپنے گھر کے آنگن کے مذبح گاہ میں ہم اپنے جانور کو، بکروں کو ذبح کرتے ہیں. تو اشارہ یہی ہے کہ عید کی نماز پڑھو اور قربانی کرو. صوفیہ سے جب بات کی گئی تو صوفیہ کہتے ہیں کہ ایک آیت پر عمل کرنے کے لیے آپ کو 2 جگہ جانا پڑتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جانا پڑتا ہے،
اور قربانی کرنے کے لیے گھر آنا پڑتا ہے. گھر سے عیدگاہ دور ہے, عیدگاہ سے گھر دور ہے. جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو گھر اور بکروں کو گھسیٹ کے نہیں لے گئے چھری اور چاقو. جب عید کی نماز پڑھ لی تو عیدگاہ کے مینار کو اٹھا کے گھر نہیں لے کے آئے, نماز وہاں پڑھی اور قربانی یہاں دی. کم سے کم آدھا کلومیٹر کا, 1 کلومیٹر کا, 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے. آیت 1 اور قانون 2. اس ایک آیت کے 2 قانون پر عمل کرنے کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جب آپ عیدگاہ جاتے ہیں تو لوٹ کے آتے ہیں, تب قربانی کرتے ہیں, تب جا کے ایک آیت پر عمل کرتے ہیں آپ. صوفیہ کہتے ہیں, لیکن اب دیکھنا ہے کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. صوفیہ کہتے ہیں لیکن جب اسی ایک آیت پر 2 قانون پر اکٹھا کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو پھر زمین کربلا چلو جہاں مولا حسین نظر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا ہاتھوں کو ڈاکے بولو لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. بات بہت آسان تھی, آپ نے سمجھ لیا ہوگا. صوفیہ فرماتے تو چلو جہاں ایک ہی وقت میں امام حسین سجدے میں بھی ہیں, فصلی لربک, اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اور اسی وقت میں امام حسین کی گردن شریف بھی کٹ رہی ہے, ونہر اور قربانی بھی کر رہے ہیں. عبد الرحمن فیضی دیوگھر جھارکھنڈ نے کہا تھا, ام الکتاب سینے میں باہر حسین ہے. سبحان اللہ. ام الکتاب قرآن, قرآن کتابوں کی ماں. ام الکتاب سینے میں باہر حسین ہے, دوش نبی ہے رحل سی جس پر حسین ہے. سبحان اللہ سبحان ام الکتاب سینے میں باہر حسین ہیں, دوش نبی ہے رحل سی جس پر حسین ہیں. اب شعر سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ سجدے میں ہیں تو شرح فصلی لربکا, گردن کٹا کے مانیے ونہر حسین ہے. ہائے 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 ہائے. سجدے میں ہیں تو شرح فصلی لربکا, گردن کٹا کے مانیے ونہر حسین ہے. ام الکتاب سینے میں باہر حسین ہے. آئیے امام حسین کی قربانی جس زمین پر ہوئی اس زمین کو کیا کہتے ہیں, اس کے اطراف کا جغرافیائی نقشہ کیا کہتا ہے. جس زمین کو آپ اس وقت یاد کر رہے ہیں اس زمین پر امام علی مقام نے جب قدم رکھا تھا تو آپ کا جو طریقہ کار تھا وہ کیا تھا, آپ کے مبارک جو اشارات تھے وہ کیا تھے. تو میں بتاتا ہوں کہ 2 ہجری میں وہ 2 محرم الحرام شریف کی, یعنی آج سے ٹھیک 10 دن پہلے, یہ 12 محرم الحرام شریف ہے, 2 محرم شریف کو سرکار امام حسین نے جب اپنے مبارک خیمے کو اس زمین پہ رکھا تو ایک اجنبی شخص کو بلا کے پوچھا کہ بتاؤ اس زمین کو کیا کہتے ہیں. تو اس اجنبی نے کہا اس زمین کو وادی طف کہتے ہیں. وادی طف, تو اور فا, وادی طف کہتے ہیں, طف. تو آپ نے فرمایا اور اس زمین کو کیا کہتے ہیں, میری ماں بہنیں بیٹی وہ بھی سنیں ادب سے, اور ان زمینوں کو کیا کہتے ہیں. تو اس نے کہا مجھے علم نہیں ہے. تو قریب میں اسود خاندان کے لوگ 2.5-3 کلومیٹر کے فاصلے پہ رہتے تھے. کہا آپ نے کسی معتبر, کسی بوڑھے, کسی ذمہ دار بزرگ کو بلاؤ, ہم اس سے اس زمین کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. امام حسین سرکار کی بارگاہ میں ایک ذمہ دار شخص کو لایا گیا. آپ نے فرمایا اس زمین کو کیا کہتے ہیں. اس نے کہا اس زمین کو وادی طف کہتے ہیں. آپ نے فرمایا اور اس زمین کو کیا کہتے ہیں. آپ سے اس نے مخاطب ہو کے کہا کہ اس زمین کو وادی نینوا کہتے ہیں. کہا یہ جو سامنے کی زمین ہے اسے کیا کہتے ہیں. اس نے کہا اس زمین کو وادی کربلا کہتے ہیں. امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرا ٹوٹا ہوا مصلی لاؤ. آپ نے اس پر 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے لگے میرے مولا بس میری منزل آ گئی ہے. میرے سگے بانوئی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے مکہ شریف میں مجھے قسم دے کے کہا تھا اے میرے بانوئی, اے میرے آقا امام حسین, اے میرے سالے, میں آپ کا بہنوئی ہوں, اے میرے آقا امام حسین, آپ کی بہن مختومہ زینب میرے نکاح میں ہے, ان کے سسر جناب جعفر طیار جارڈن میں شہید ہوئے ہیں, میں ان کا بیٹا عبداللہ ان کا شوہر ہوں, ان کے 2 بیٹے ابراہیم اور محمد تمہارے ساتھ میں ہیں, تمہیں اللہ کی قسم ہے مکہ شریف چھوڑ کے نہ جاؤ. تو امام حسین نے انہیں کنارے بلا کے کہا تھا اے میری مبارک بہن مخدومہ زینب کے زوج یعنی شوہر, آپ مجھ سے کہتے ہیں تمہیں اللہ کی قسم ہے تمہیں مکہ شریف سے کہیں جانا نہیں ہے, مجھے جانا ہے. میں تمہاری قسم کا کو فالو نہیں کر سکتا, ایکسیپٹ نہیں کرتا. بولے کیوں؟ اتنی بڑی قسم
میں کھلا رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں مجھے جانا ہے۔ تو امام حسین نے کہا تھا میرے آقا میرے نانا میرے خواب میں آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے بیٹا جیسے تو مدینے سے سفر کر چکا ہے ویسے مکے سے بھی سفر کرنا، خبردار مکے میں ٹھہرنا نہیں، تیری منزل کربلا ہے، کربلا کربلا کی وادیاں تیرا انتظار کرتی ہیں، کربلا کے ریگزار تیرا انتظار کرتے ہیں، کربلا کی زمین کو تجھے لالا زار بنانا ہے، وہاں کی آب و ہوا کو آنسوؤں میں تجھے تبدیل کرنا ہے۔ اے میرے بیٹے حسین رکنا نہیں، تیری منزل مکہ شریف نہیں ہے، یہ میل کے پتھر ہیں، تیری منزل قادسیہ نہیں میل کے پتھر ہیں، تیری منزل مقام بیضا نہیں یہ میل کے پتھر ہیں، تیری منزل کربلا ہے، کربلا۔ امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور روتے ہوئے کہنے لگے اے میرے مولا مجھے صبر دینا، اے میرے مولا مجھے شکر کی توفیق دینا، اے میرے مولا مجھے طاقت دینا، اے میرے مولا میرے پاؤں میں استقامت دینا، اے میرے مولا میری ذات پر بھوک اور پیاس کا غلبہ نہ ہونے پائے بلکہ میری ذات پر نانا کے دین کا غلبہ ہو، نانا کی تعلیم کا غلبہ ہو، میری گھر کی بیٹیوں پہ کرم کرنا، میرے شہزادوں پہ کرم کرنا، ان اہل بیت کی مبارک پھولوں پہ کلیوں پہ کرم کرنا۔ اتنا کہہ کے امام حسین روئے۔ مولا علی اکبر نے کہا بابا جان آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس زمین پر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مدینہ شریف سے چلے تھے مکہ اور مکے سے آپ یہاں آ گئے، اتنی مبارک وادیوں میں جہاں جہاں قیام کیا آپ کہیں نہیں روئے، اس زمین پر کیوں رو رہے ہیں؟ تو سرکار مولا حسین نے کہا تھا میں جب چھوٹا سا تھا تو میرے آقا ابو مولا علی کے ساتھ میں سفر پہ گیا تھا۔ سفر کہاں کا تھا؟ نہروان کی جنگ میں شرکت کے لیے میں اپنے ابو کے ساتھ گیا تھا، اور جب میں نہروان کی جنگ میں شرکت کر کے واپس آ رہا تھا اسی زمین پر کھڑے ہو کر کے میرے باپ نے 2 رکعت نماز مکمل کی تھی اور کھڑے ہو کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر رہے تھے اے میرے مولا یہ زمین درد کی ہے، یہ زمین کرب کی ہے، یہ زمین مصائب کی ہے، یہ زمین آلام کی ہے، یہ زمین مصیبتوں کی، یہ زمین آزمائشوں کی زمین ہے۔ اے میرے مولا اس زمین پر جب میرا حسین آئے تو حسین کو طاقت دینا، اپنے کرم اور اپنے فضل کے سائے میں رکھنا۔ میرے مولا میرے حسین کے قدم ڈگمگانے نہ پائیں۔ امام حسین کہتے ہیں میں نے اپنے ابو سے پوچھا تھا ابو حسین میں ہوں، میرے لیے آپ اس زمین پہ کیوں دعا کر رہے ہیں؟ تو میرے ابو مولا کائنات نے رو کر کے مجھ سے کہا تھا ایک جملہ کہا تھا، کہا اے میرے بیٹے اس زمین کو کربلا کہتے ہیں، ایک دن تو اسی زمین پر بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا، اسی زمین پر ایک دادا کے 33 پوتے شہید کیے جائیں گے، اسی زمین پر میرے 6 7 بیٹے شہید کیے جائیں گے، اسی زمین پر میری زینب کے دونوں نواسے بیٹے شہید کیے جائیں گے اون و محمد میں، اسی زمین پر میری زینب کے 14 بھتیجے اور بھانجے شہید کیے جائیں گے، اسی زمین پر میرے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کے شہزادوں کی قتل کی ایک لمبی داستان شروع ہوگی۔ اے میرے حسین میری دعا ہے کہ اللہ تجھے ثابت قدمی عطا فرمائے۔ امام حسین نے کہا تھا اے میرے ابو علی کیا اس جنگ میں اللہ ہمارے ساتھ رہے گا؟ رب کی مرضی میرے ساتھ ہوگی، اللہ کی رضا میرے ساتھ ہوگی؟ تو آپ کے ابو مولا کائنات نے کہا تھا اے میرے بیٹے رب کی رحمت بھی تیرے ساتھ ہوگی، مدینے والے کا کرم بھی تیرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا کہا تو حسین پاک نے کہا میں نے شکر کے سجدے ادا کیے۔ امام حسین فرماتے میں نے کہا اپنے خیموں کی رسیوں کو کیل میں باندھ کر کے کیل کو زمین پر ٹھوکو اور اپنی خیموں کی تنابیں بچھا دو، لگا دو، خیمے نصب کر دو۔ خیمے وہ جو آرمی والوں کے پردے روم ہوتے ہیں اسی کو خیمہ کہا جاتا ہے۔ معلوم ہے بزرگوں نے فرمایا جب کیل ٹھوکی جا رہی تھی تو زمین کربلا سے خون کا نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ 2 محرم الحرام شریف کی بات ہے صاحبو، ہمیں کیا پتہ قربانی کسے کہتے ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ بہن بیٹیوں کے سر سے دوپٹے نوچے جاتے ہیں، تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ ہم نے کہیں ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا، ہم نے کسی کے اجڑے ہوئے گھر کو دیکھ لیا ہوگا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کیفیت سے نکلے اور پھر اسی دنیاوی گٹر مستیوں میں لگ گئے۔ ہمیں کیا پتہ حسین پر ظلم کتنا ہوا ہے، اس زمین پر جہاں پر امام حسین تھے گرمی کی شدت کتنی زیادہ تھی، حدت کتنی، ٹمپریچر کتنا زیادہ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے لاڈلے بیٹے امام حسین کی جنگ کی جب پہلی صف تیار ہوئی تو پہلی صف میں جناب بریر نام کے ایک صحابی رسول تھے، بریر، ان کے بغل میں جناب عبد الرحمن نام کے ایک امام حسین کے جانثار تھے۔ بیٹھنا نہ کوئی نعرہ نہ کوئی ہنگامہ، میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بیٹھے محبت کے ساتھ میں اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو کربلا لے جائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اجازت ہے
یہ پہلی صف ہے. سننا, حضور سرکار مجاہد ملت کے خلیفہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, پہلی صف لگی نا تو اس میں ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا حضرت بریر نے اپنے بغل میں کھڑے ہوئے فوجی جن کا نام تھا عبد الرحمن, ان سے مذاق کرنا شروع کر دیا. سامنے 22,000 یزیدیوں کے ہاتھ میں تلواریں چمک رہی ہیں. تو جناب عبد الرحمن نے کہا, بریر تم پاگل ہو گئے ہو؟ دیکھتے نہیں کہ حسینیت پیاسی ہے, حسینیت بھوکی ہے, اور سامنے یہ 22,000 کا لشکر تلوار لے کے چمکا رہا ہے ہمارے بچوں کو یتیم کرنے کے لیے, ہماری بیویوں کو بیوہ کرنے کے لیے. تم میدان کربلا میں ہنس رہے ہو, تم میدان کربلا میں مذاق کر رہے ہو. تو جناب بریر نے کہا تھا, خدا کی قسم مجھے مذاق شوٹ نہیں کرتا, میں مذاق والا ذہن نہیں رکھتا, مجھے ہنسی مذاق جیسے لب لباب سے کوئی سروکار نہیں ہے, میرا ذہن بڑا دور رہتا ہے, بڑے خاموش طبیعت کا ہوں. بولے ابھی تو تم نے میرے ساتھ مذاق کیا, یہ مذاق کرنے کا وقت ہے؟ 3 دن سے حسین کے گھر کی بیٹیوں کو پانی نہیں ملا, 3 دن سے ہمارے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں, اور تم وادی کربلا میں مذاق کر رہے ہو. تو جناب بریر نے کہا, تکلیف کیا ہے؟ بولے سامنے 22,000 یزیدی کھڑے ہوئے ہیں اور تم مذاق کر رہے ہو. تو جناب بریر نے کیا کہا تھا, دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. توجہ حسین کی طرف ہوگی تو دل سے آواز آئے گی, توجہ اگر کھیل کود اور موبائل کی طرف ہوگی تو دل کی آواز نہیں, زبان کی آواز آئے گی. ایسے کئی ٹن آواز ہندوستان میں روز بلند ہوتی ہے, ایسے کئی کلو کئی ٹن آوازیں روز بلند ہوتی ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ دل کی آواز کا استعمال کریں. جناب بریر نے کہا تھا, عبد الرحمن تمہیں دقت کیا ہے؟ بڑے دقت یہ ہے کہ 22,000 چمکتی ہوئی تلواریں ہمارے گھر کو اجاڑنے کے لیے پے در پہ اب اپنی کوشش کو آزمانے والی ہیں, ان کو تم دیکھ نہیں رہے ہو. تو جناب بریر نے ایک بات کہی تھی, دل کہے تو بولنا. بولے سنو عبد الرحمن, تم ان یزیدیوں کو دیکھ رہے ہو, میں اسی کربلا میں مدینے والے آقا کو دیکھ رہا ہوں, میں اسی کربلا میں صحابہ کرام کو دیکھ رہا ہوں, اسی کربلا میں جنت کی حوریں دیکھ رہا ہوں جو شہیدوں کو اپنے سر کا تاج بنانے کے لیے جنت سے آئی ہوئی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. مجھے ہنسی اس بات کی آ رہی ہے, کاش یزیدی مجھ پر جتنی جلد حملہ کریں میں حوروں کے دامن میں چلا جاؤں, میں مدینے والے کے نالین کو چومنے میں کامیاب ہو جاؤں. صاحبو, یہ ہے میدان کربلا کے وقت اف نہ کرنے والوں کا حقیقی باطنی انجام دیکھ کر کے مسکراتے ہوئے ظالموں کی تلواروں کے مقابلے میں آ جانا. جنگیں ہوتی رہی, جب خیمے نصب کرنے کی بات آئی, آپ میں سے جو کربلا گیا ہے وہ اور جو جائے گا وہ, انشاءاللہ سب چلیں گے. ہاتھوں اڑا کے بولے انشاءاللہ. اللہ سب کو میدان کربلا بھیجے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ جائیں. اسی زمین پر کربلا ہے, لیکن افسوس ہوتا ہے جذبہ نہیں ہے. اسی زمین پر چوتھے آسمان پر کربلا نہیں ہے, بہت دور نہیں ہے, یہاں سے 3,500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. جتنا سفر امام حسین نے اور مخدومہ زینب نے طے کیا ہے اتنا سفر آپ کو بھی طے کرنا ہے. میں کوئی کچی بات نہیں کر رہا ہوں, جتنا سفر امام حسین نے کیا ہے. کیا کیا ہے؟ 470 کلومیٹر کا سفر کیا مدینے سے مکے آئے, جوڑتے رہنا. 470 کا سفر کیا امام حسین نے اور مدینہ شریف سے مکے آئے, اور مکے شریف سے 1481 کلومیٹر کا سفر کیا ہے تو کربلا آئے ہیں. کربلا شریف سے 90 کلومیٹر کا سفر کیا ہے تو کوفہ آئے ہیں. کوفہ شریف سے 980 کلومیٹر کا سفر کیا ہے تو دمشق گئے ہیں. ان کو جوڑ لیں تو تقریباً 2800 3,000 بنتا ہے. ہندوستان سے کربلا کا فاصلہ بھی تقریباً 3,000 کلومیٹر کا ہے. صاحبو, ایک ارادہ کر لو, ہمیں بھی اتنے قدم کی سوغات حاصل کرنی ہے جتنے قدم کی بہاروں کے صدقے میں اللہ حسین کے نالین کے صدقے میں اپنے حبیب کی ہزاروں کروڑوں امت کی مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ. پہلا خیمہ لگا تھا مولا عباس علمبردار کا. آواز نہیں آئی؟ میں کربلا لے کے چلتا ہوں. پہلا خیمہ لگایا گیا یہاں عباس کے خیمے لگیں گے. جیسے دروازے پر مولا عباس کا خیمہ, وہاں پر عباس کا. مولا عباس کون ہے؟ آپ کو حضور کی ہسٹری میں 2 نام آتے ہیں, حضور کی سیرت میں 2 نام آتے ہیں عباس. ایک حضور کے چچا کا نام ہے جن کو یہ علماء ام محترم رسول اعظم, ام چچا ہوتا ہے عربی میں, حضور کے چچا, یہ جناب عباس ان کا نام ہے. جنگ بدر میں قیدی ہوئے تھے, کلمہ نہیں پڑھا تھا, لیکن حضور کا اخلاق دیکھو. جب قیدی ہو گئے اور رسی ان کے ہاتھوں میں بندھی تھی اور مدینہ شریف میں سارے قیدیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا, تو حضور کے چچا کی بھی رسیاں ٹائٹ تھیں اور اس کمرے میں کراہ رہے تھے, رو رہے تھے. تو جو فوجی حضور کے تھے دربان, ان لوگوں نے معلوم کیا کیا, رات میں چپکے سے حضور کے چچا کا لحاظ کرتے ہوئے حضور کے اسی چچا جناب عباس کی ہاتھوں کی رسیاں کھول دی.
ڈھیلی کر دیں تو اچانک حضور باہر آ گئے. سننا مدینے والے کا انصاف. اچانک اللہ کے رسول باہر آ گئے. فرمایا کہ ابھی رونے کی آواز کس کی آ رہی تھی؟ اور وہ آواز خاموش ہو گئی. تو کسی نے کہا وہ آواز آپ کے چچا عباس کی تھی. ہم سے برداشت نہ ہوا تو ہم نے ان کی رسیاں ڈھیلی کر دیں. میرے آقا کی آنکھ میں آنسو آئے. فرماتے ہیں اگر تم نے میرے چچا کی رسیاں ڈھیلی کی ہیں تو جتنے قیدی ہیں سب کے ہاتھوں کی رسیاں ڈھیلی کر دو, تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے محمد انصاف کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ حضور کے چچا ہیں, حضور کے چچا ہیں. اور بڑی تاریخی باتیں بعد میں کسی موقع پر ہوگی. ان کے بیٹوں کا نام قسم بن عباس, فضل بن عباس ہے, جنہوں نے اللہ کے رسول کو حضور کی قبر شریف میں اتارا تھا. اللہ کے رسول کو ان کی قبر شریف میں جو اتارا تھا وہ ان کے بیٹے تھے. مولا علی سرکار تھے, حضور کے خاص مصاحبین تھے. ان کی جو مزار شریفہ ہے سب اگر دیکھ رہے ہیں تو بتا دوں کہاں پر ہے معلوم ہے؟ ان کے بیٹے کی, ان کے بیٹی کی مزار شریفہ ازبکستان میں ہے. امام بخاری کی مزار شریفہ جہاں پر ہے, جہاں پر حضور کے داماد سے نواسے عثمان غنی کے بیٹے سعید بن عثمان لیٹے ہوئے ہیں, اسی کے قریب میں جناب قسم بن عباس لیٹے ہیں. اور جناب عباس حضور کے چچا کہاں ہیں؟ توجہ دیجیے گا تو دل سے آواز آئے گی سبحان اللہ کی. یہ ہے مدینہ شریف بقی شریف میں امام جعفر صادق کی قبر. ان کے بغل میں امام باقر لیٹے ہوئے ہیں, ان کے بغل میں امام زین العابدین لیٹے ہوئے ہیں, ان کے بغل میں ان کے بڑے ابو امام حسن لیٹے ہوئے ہیں, امام حسن کے بغل میں حضور کے چچا جناب عباس لیٹے ہوئے ہیں, اور جناب عباس کے قریب میں حضور کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ آرام کر رہی ہیں. سبحان اللہ. جناب فاطمہ, ہاتھوں کو ڈا کے بولے سبحان اللہ. یہ جناب فاطمہ آرام کر رہی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چچا ہیں, انہی کی نسل سے مجاہد ملت ہیں. سمجھ گئے؟ اسی لیے حضور مجاہد ملت کو عباسی کہا جاتا ہے. اور جناب عباس جو حضور کے چچا تھے, ان کے ابو کا نام عبد المطلب تھا. عبد المطلب کے ابو کا نام تھا جناب ہاشم. جناب ہاشم عبد مناف کے بیٹے تھے, وہ قصی کے, وہ کلاب کے, وہ مرہ کے, وہ لوئی کے, وہ فہر کے. تو جناب ہاشم جناب عباس کے دادا کا نام تھا, اسی مناسبت سے ان کو ہاشمی کہا جاتا ہے. اسی لیے حضور مجاہد ملت کو ہاشمی عباسی کہا جاتا تھا. سبحان اللہ. ان کے خاندان میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں, جیسے مامون رشید, جیسے قان رشید, جیسے ہارون رشید, جیسے عبداللہ, موسم اللہ اور مستنجد باللہ, بے امر اللہ. یہ ہیں جناب عباس کی نسل کے. لیکن جو کربلا میں ہیں جن کو عباس کیا کہتے ہیں؟ اشارہ سنیں, کیا کہتے ہیں؟ عباس. تو بڑا کے بولو کیا کہتے ہیں؟ عباس علم بردار. اتنا اونچا تیرا کردار نظر آتا ہے, آسمان سایہ دیوار نظر آتا ہے. تو نے جس روز سے دشمن کی عیادت کی ہے, کفر اس روز سے بیمار نظر آتا ہے. عباس ہاتھ اٹھا کے بولے کیا ہے؟ کیا عباس علم. عباس علم مانے جھنڈا, علم مانے, اور یہ دار کیا ہے؟ علم دار. دار کیا ہے؟ یہ داشتن سے دار بنا, علم اٹھانے والا. داشتن رکھنا کے معنی میں آتے ہیں, اس سے بنا رکھنا, رکھا گیا, اٹھایا گیا, علم اٹھایا گیا. تو علم اٹھانے والا کون تھا؟ مولا عباس. مولا عباس کون ہے؟ وہ تو حضور کے چچا ہیں. یہ مولا عباس کون ہے؟ اسے لکھے کوئی ہنگامہ نہیں, کوئی زور سے کوئی ضروری کام ہو تو پھر موبائل وغیرہ کا استعمال کیجئے گا, نہ ضروری کام ہو تو تھوڑی سی بات امام حسین کی سماعت کر لیں. کہاں روز یہ موقع ملتا ہے, اور کہاں ہم آتے ہیں روز, کہاں آپ روز ملتے ہیں. آئے ہیں تو اپنی سماعتوں کو, زبانوں کو دو دو ہاتھ کر لیں. دیکھیں آپ بڑے ادب, اور سن لیں آپ, یہاں پر آپ کو بیٹھنے سے کیا ملے گا؟ یہ شورا حضرات آئے ہیں, ہم لوگ کو نظر و نیاز ملتا ہے, لوگ کھانے پینے کی عزتیں کرتے ہیں, بعد میں محبت سے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. آپ کو کیا ملے گا؟ آپ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کہاں سے پورے قصبے سے چل کر کے کہاں سے آئے ہوئے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو کیا ملے گا؟ بتانا جلدی, کیا ملے گا بابا؟ یہاں کیا کرنے آئے؟ ہم کو بٹھا دیا گدے پہ اور آپ بیٹھے ہیں زمین پر. اس سے بہتر انتظام آپ کے گھر میں اے سی لگی ہوئی, آپ کو کیا ملے گا؟ خدا کی قسم حبیب العوائزین میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر میں جب میری بیٹی فاطمہ کو دوبارہ میدان محشر میں دیکھا جائے گا تو اعلان ہوگا کہ فاطمہ آ رہی ہے. اے محشر کے لوگوں اپنی اپنی گردنیں جھکا لو. تو مخدومہ فاطمہ جب میدان محشر میں آئیں گی تو حضور کہیں گے فاطمہ اب کیا کرنے آئی ہے؟ اللہ کا انصاف تو ہو چکا ہے, حسین کو جنت مل گئی, حسینیوں کو جنت مل گئی, حسین جنتی نوجوانوں کا سردار بن گیا. یزیدی جہنم میں تڑپ رہے ہیں, شمر جہنم میں تڑپ رہا ہے,
ہے، خولی بن یزید جہنم میں تڑپ رہے ہیں، اور یہ تمام تر باطل ذہنیت کے مالکان تیرے بیٹے کو شہید کرنے والے سب جہنم میں رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اب کیا بچا ہے، تو کیا کرنے میدان محشر میں آئی ہے؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں، حبیب الوائزین میں لکھا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے غور سے دیکھا تو میری بیٹی، ادھر دیکھنا بھائی سب لوگ، میں نے غور سے دیکھا تو میری بیٹی کے ہاتھ میں ایک کرتا تھا جو خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے کہا بیٹی یہ کرتا کس کا لے کے آئی ہے، یہ کس کا کرتا ہے؟ تو میری بیٹی نے کہا تھا، فاطمہ نے کہا تھا، اے میرے بابا جان یہ میرا کرتا میرے بیٹے حسین کا ہے جو کربلا کے وقت اس کے جسم پر تھا، اسی کپڑے کے دھاگے تانے بانے گواہی دے رہے ہیں کہ حسین پر بڑا ظلم ہوا ہے، کہا فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی پاک بارگاہ سے، انصاف کرنے والا رب قدیر نے انصاف کر دیا، حسین جنت میں ہے، یزیدی جہنم میں، اب کیا چاہتی ہو؟ اب کیا چاہتی ہو؟ اب دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ مخدوبہ فاطمہ کو اب اپنے نانا کی امت یاد آئی ہے۔ آپ نے کہا نانا سب کو سب مل گیا، دشمنوں کو جہنم کی ایندھن سے اب ملاقات ہو گئی، اور میرے بیٹے سے کے ساتھ جن لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی وہ جنت میں عیش و آرام میں ہیں، لیکن ابھی ان کو رزلٹ، ان کے ساتھ میں ان کے ہاتھوں میں رزلٹ نہیں آیا ہے، ابھی ان کے انجام کی مجھے خبر نہیں دی گئی۔ کہا کس کے انجام کی؟ تو مخدوبہ فاطمہ کہتی میرے مولا جن لوگوں نے حسین کے نام پہ آنسو بہائے ہیں جب تک وہ نہیں بخشے جائیں گے فاطمہ جنت میں نہیں جائے گی۔ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، جیتے رہیے جیتے رہیے ماشاءاللہ، یہ زمین کربلا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نیتا نگری سے محبت کرنے کا تھوڑی معاملہ ہے کہ لاٹھیاں کھاؤ، جیل جاؤ، نکل کے آؤ، کاروبار چوپٹ ہو جائے، یہ حسین سے محبت کا انعام ہے۔ مخدومہ فاطمہ کہتی ہے جب تک حسین کے نام پر آنسو بہانے والے جنت میں نہیں جائیں گے، اے میرے مولا میرے آقا آپ کی بیٹی فاطمہ جنت میں نہیں جائے گی۔ یہ ہے آپ کا انعام، جو مجھے ملے گا، جو سلمان السیف صاحب کو ملے گا، یہ کل کی منڈی میں ختم ہو جائے گا، لیکن خدا کی قسم جو آپ کو ملے گا میدان محشر کے بازار میں کام آئے گا۔ سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اونچی اونچی آواز میں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ عباس کون ہیں جن کا ذکر میں کر رہا ہوں؟ یہ عباس کون ہے؟ وہ تو حضور کے چچا ہو گئے، ان کی مزار شریفہ بقی شریف میں ہے۔ یہ جناب عباس کون ہے؟ بھولنا نہیں اور کوئی ہنگامہ نہیں۔ اللہ کے رسول کی بیٹی مخدومہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 رمضان شریف کو اپنے گھر کے برتنوں کو صاف کرتی ہوئی رونے لگی تو مولا کائنات تشریف لائے، فرمایا اے میری بیوی فاطمہ کیا بات ہے تیری آنکھوں میں آنسو ہیں؟ تو مخدومہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے بابا، اے میرے شوہر، ابھی سحری کے وقت جب میں نماز پڑھ کر کے سوئی تھی سحری کھانے کے بعد 3 رمضان شریف کو، امی فاطمہ کہتی ہیں میرے ابو مدینے والے آقا میرے خواب میں تشریف لائے تھے۔ امی فاطمہ کہتی مجھ سے حضور نے کہا تھا، میرے ابو نے کہا تھا فاطمہ تو نے سحری کر لی؟ تو میں نے کہا ہاں میں نے سحری اپنے شوہر علی کے ساتھ اور اپنے بیٹوں حسن حسین کے ساتھ کر لی ہے۔ تو حضور نے مجھ سے رو کے کہا تھا فاطمہ تو نے سحری علی کے ساتھ کر لی ہے، افطاری میرے ساتھ جنت میں کر لینا۔ میں سمجھ گئی کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت ہے، اللہ کی بارگاہ سے بلاوا آ رہا ہے، اے میرے شوہر میں دنیا سے جا رہی ہوں۔ مولا کائنات نے کہا تھا مجھ سے کبھی تو نے کچھ مانگا نہیں اے میری بیوی فاطمہ، تو آپ نے کہا تھا میں اس نبی کی بیٹی ہوں جس نے مانگنا نہیں سکھایا بلکہ دینا سکھایا ہے۔ اے میرے شوہر علی میرے انتقال کے بعد شادیاں کر لینا، لیکن ایک گزارش ہے ہفتے میں 6 دن اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، 1 دن میرے بیٹے حسن حسین کے لیے نکال لینا، جب یہ بڑے ہو جائیں تو انہیں اللہ کے حوالے کر دینا۔ جملہ سنیں، یہ نہیں کہ ان کی شادی وغیرہ کی تقریبات کا، جب میرے دونوں بیٹے بڑے ہو جائیں تو ان کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ اتنا کہا اور مخدومہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ مولا کائنات نے پھر اپنی شادی فرمائی، آپ کی اور بھی شادیاں ہوئیں، ایک شادی فرمائی تھی آپ نے، اس لڑکی کا نام تھا، امی کا نام تھا، ماں مخدومہ کا نام تھا ام البنین۔ کیا نام تھا؟ آواز یاد رکھنا، کیا نام تھا؟ ام البنین ان کا نام تھا، ام البنین۔ ام البنین مولا کائنات کی امی فاطمہ کے انتقال کے بعد دوسری بیوی ہیں۔ اب جب مولا علی سرکار ام البنین ایک مبارک بستر پہ اکٹھا ہوئے، روح مبارکہ اتصال کا شرف پاتی ہے تو دل کہے تو سبحان اللہ کہنا، اس گھر میں 1 سال کے بعد ایک چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا، اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ دنیا اس کو خاندان کا چاند کہتی تھی، آج دنیا اسی کو عباس علمبردار کہتی ہے۔
واہ 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 واہ. اتنا خوبصورت تھا وہ بیٹا. پھر سے ریورس کرتا ہوں, اتنا خوبصورت تھا مولا عباس جب پیدا ہوا تھا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ علی کے گھر میں بیٹا نہیں پیدا ہوا, خاندان کا چاند پیدا ہوا ہے, خاندان کا وقار پیدا ہوا ہے. تو خاندان کو بنی ہاشم کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ بنی ہاشم. بنی ہاشم خاندان کا یہ چاند ہے. تو چاند تو عربی لفظ ہے نہیں, عربی چاند کی ہے قمر. تو لوگ کہنے لگے یہ قمر بنی ہاشم ہے. آسان ہو گئی بات. اسی لیے آپ کی مدار شریف پر حاجی صاحب چاروں طرف یہی لکھا ہوا ہے, السلام علیک یا قمر بنی ہاشم, السلام علیک یا قمر بنی ہاشم, السلام علیک یا قمر بنی ہاشم. یہ ہیں جناب عباس علمبردار جو بڑے خوبصورت تھے اور خاندان کا چاند کہلاتے تھے. سرکار نواب علی شاہ سلسلے چشتیہ کے عظیم الشان بزرگ ہیں جن کے پیچھے مغرب کی نماز حضور مفتی اعظم ہند نے ممبئی میں پڑھی ہے اور آپ کی دستبوسی فرمائی ہے. وہ سرکار نواب علی شاہ فرماتے تھے کہ مولا عباس اتنے لمبے قد کے تھے, اتنے لمبے قد کے تھے, اتنے لمبے قد کے تھے کہ کھڑے کھڑے اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کی آواز آئی تھی سبحان اللہ کی؟ سبحان اللہ. بولو بھائی بولو, اونچی بولو, اونچی بولو. جب سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو ذرا سا آپ بھی ثواب کما لیں سبحان اللہ کہتے ہوئے. سبحان اللہ. سرکار نواب علی شاہ فرماتے ہیں اتنے لمبے قد کے تھے, اتنے لمبے قد کے تھے مولا عباس کہ اونٹ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے. امام حسین سے بھی لمبے تھے. توجہ ہے بیٹا, ادھر دیکھو, نا نا نا, اے بیٹا ادھر دیکھو, ٹھیک. امام حسین سے بھی لمبے تھے. لیکن ادب کتنا اپنے بھائی, سگے بھائی ہیں, ماں سے سوتیلے ہیں, باپ سے سگے بھائی ہیں. مولا حسین کے ادب کتنا اپنے بھائی کا کرتے تھے. جب مدینے میں امام حسین کے ساتھ مولا عباس چلتے تھے تو لمبے قد کے تھے. تو معلوم ہے آپ کو, بزرگوں نے فرمایا کہ وہ جھک جھک کے چلا کرتے تھے. کسی نے ان کی ماں سے کہا تیرا بیٹا حسین کے ساتھ چلتا ہے تو جھک جھک کے چلتا ہے. تو آپ نے فرمایا اس بات کے لیے وہ ڈرتا ہے کہیں اس کا سایہ بھی حسین سے بڑا نہ ہو جائے. اللہ, کہیں اس کا سایہ بھی. کہا تو تیرا بیٹا تو حسین کا سگا بھائی ہے. ام البنین نے رو کر کے کہا تم نے یہ کہاں سے کہہ دیا؟ حسین کی ماں کا نام فاطمہ ہے, حسین کے نانا کا نام محمد الرسول اللہ ہے, حسین کے سگے بھائی کا نام امام حسن ہے. ام البنین کے بیٹے کے اندر اتنی تھوڑی پرسنالٹی ہے کہ جو حسین کی برابری کر سکے. اس کی ماں میں ہوں, حسین کی ماں فاطمہ ہے. فاطمہ جو حضور کا قلب ہے, حضور کے جسم کا ایک حصہ ہے. یہ مولا عباس تھے. اب تیسرے جملے کو یاد کرنے کے لیے تیار رہیے گا, ٹھیک ہے؟ یاد کرنے کے لیے سرکار نواب علی شاہ فرماتے ہیں اتنے حسین کی خاندان کے چاند, اتنے لمبے کہ اونٹ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے. بتاؤں آپ کو کہ طاقت کتنی تھی مولا عباس کی؟ بتاؤں. فرماتے ہیں حضرت اتنی طاقت تھی مولا عباس کے پاس کہ کھڑے کھڑے دیکھنا ہوں کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. کبھی کبھی جلسے جلوس میں مشاعروں میں سارا کام لوگ آ کے یہیں بیٹھے کرتے ہیں. موبائل بزی ہیں, یہ ہے وہ ہے, ساری چیزیں. یار یہ برکت والی محفل ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں, آپ جب حسین کی محفل میں ہوں تو پھر یوں سمجھ لو کہ حسین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو. ہاں, ہم لوگ بھی حسین کی بارگاہ میں اپنی توجہ کو حسین کی طرف کریں تاکہ ان کی بارگاہ سے نور مستنیر اور قلوب کی برکتوں کا انتظام آپ کو میسر آ جائے. سننا کتنی طاقت تھی مولا عباس کے پاس, کوئی خاموش نہ رہے. فرماتے ہیں سرکار نواب علی شاہ اتنی طاقت تھی مولا عباس کے پاس کہ کھڑے کھڑے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے پتھر پہ اپنے دشمنوں کا نام لکھ دیا کرتے تھے. ہے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, ذکر شہدائے کربلا, کھڑے 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 سرکار نواب علی شاہ نے فرمایا تھا کھڑے کھڑے. نواب علی شاہ جن کے پیچھے حضور مفتی اعظم ہند نے نماز پڑھی مغرب کی باندرا کی ایک مبارک مسجد میں, وہ مفتی اعظم ہند 1960 میں جن کے 1 لاکھ جنات مرید ہوں, ذرا سوچو کہ وہ جس کے پیچھے نماز پڑھے اس کا مرتبہ کتنا بلند. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن مولا عباس کی بارگاہ میں مخدومہ زینب نے کہا تھا کہ میری بیٹی میری بھتیجی سکینہ بڑی پیاسی ہے. تو آپ نے کہا تھا اے میرے آقا حسین, میری بھتیجی میری یہ مبارک شہزادی آپ کی سکینہ پیاسی ہے. نام سکینہ ہے. کیا نام ہے؟ گرامر کے اعتبار سے سکینہ ہے. سکینہ آپ فرماتے ہیں کہ میری سکینہ بڑی پیاسی ہے, اگر اجازت دیں تو میں سکینہ کے لیے پانی لے کے آؤں. سامنے نہر فرات ہے.
آپ چلو گے تو میں آپ کو وہاں ڈسٹینس سے بتاتا رہوں گا، یہاں یہ ہوا، یہاں یہ ہوا، یہاں یہ ہوا۔ تو جناب امام حسین نے کہا تھا کہ 4000 فوج لگی ہوئی ہے نہر فرات پہ۔ کتنی؟ 4000 فوجیں کھڑی ہیں نہر فرات پر، ایک قطرہ پانی عباس تم لا نہیں سکتے۔ جناب عباس نے کہا تھا اجازت دے دیجئے، پوری نہر فرات اٹھا لاؤں گا آپ کے سامنے، اجازت تو دیجئے پہلے مجھ کو، پوری نہر فرات اٹھا لاؤں گا میں آپ کے سامنے۔ لیکن وعدہ کیا کیا تھا اپنی تو مولا حسین نے کہا تھا نہیں اجازت نہیں ملے گی۔ کہا آج اپنے بازوؤں کو آزمانے دیجئے، جب میرے ہاتھ کی کلائیوں سے لگنے والی تلوار اٹھے گی لوگ کہیں گے عباس نے تلوار نہیں آسمان کو اٹھا رکھا ہے۔ آج یزیدیوں کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، زلزلے ان کا استقبال کریں گے، دنیا دیکھے گی کہ زمین پر ایک وقت میں ایک حملے سے نسل یزیدی کیسے ختم ہوتی ہے۔ امام حسین نے اپنے بھائی جناب عباس کا ہاتھ پر، خبردار اگر تم پانی لانے کی بات کرتے ہو تو اجازت ہے، لیکن حملہ نہ کرنا، وار نہ کرنا، تب تمہیں اجازت دوں گا۔ تو جناب عباس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، کہا میرے آقا مجھے اجازت دیجئے، میں یزیدوں کے کشتے کے پشت لگا دوں۔ فرمایا نہیں اجازت نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا پانی لانے کے لیے جا سکتے ہو لیکن یزیدیوں کو مارنا نہیں، وہ تمہیں مارے تو ان کے وار کو اپنے ڈھال پہ روکنا، اسے کہتے ہیں اٹیک مت کرنا، دفاعی پوزیشن پہ رہنا، ان کے وار کو روکنا بس، ان کے وار کو روکنا بس، ان کے وار کو روکنا بس۔ یہ عباس ہیں۔ جب ان کے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ڈھالیں چھٹ جاتی ہیں اٹھتا ہے جو تیغا تیرا، ڈھالیں چھٹ جاتی ہیں اٹھتا ہے جو تیغا تیرا۔ میں نے پوچھا تھا ایک بزرگ سے، ڈھالیں چھٹتی نہیں ہیں، ڈھالیں کٹ جاتی ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے کہا تو یہ میری نظر میں صحیح نہیں لگ رہا ہے کہ ڈھالیں چھٹ جاتی ہیں اٹھتا ہے جو تیغا تیرا۔ تو فرماتے ہیں کہ سنو، اگر سامنے والا پہلوان دمدار ہوتا ہے تو ڈھالیں کٹتی ہیں، اور اگر بزدل ہوتا ہے تو چھٹ جاتی ہیں۔ کون ہے جو حضور غوث اعظم کے سامنے اپنی دمداری دکھائے؟ جب بیٹے کا یہ عالم ہے تو باپ مولا عباس کا عالم کیا ہوگا؟ کہا تھا حسین پاک نے خبردار خبردار میرے سن عباس، حملے مت کرنا، حملے روکنا، حملے مت کرنا، حملے روکنا، اس بات کی اجازت ہے، اگر ایکسپٹ ہے تو جا۔ 4000 میں چلوں گا، بتاؤں گا آپ کو کہ یہاں سے ان کی فوجیں لگی تھیں یزیدیوں کے، ان کے خیمے کہاں تھے۔ 4000 فوجیں لگی تھی نہر فرات کے کنارے پر۔ جیسے حضرت مولا عباس لمبردار گئے پانی لانے کے لیے نا، یزیدیوں نے حملے کرنے شروع کر دیے۔ دل تو کہہ رہا تھا ایک تلوار سے ہزاروں نسل یزیدی کو ختم کر دوں، لیکن بھائی سے کیا ہوا وعدہ یاد آ رہا تھا۔ یہ اگزام حال ہے، اگزام حال۔ یہاں یہ نہیں بتایا جاتا کہ میں کس باپ کا بیٹا ہوں، باپ نے کیا تیاری کرائی ہے، اس اگزام حال میں بیٹھ کر کے پیپر پہ وہی لکھا جاتا ہے۔ مولا عباس نے حملے کیے نہیں، حملے روکے، اسے لکھ لو، تاریخ کا حصہ ہے۔ جماعت اہل سنت کا متفقہ فیصلہ مورخین کا کچھ تھوڑا سا آگے پیچھے، ورنہ یہ ہے جب حملہ روکا تھا مولا عباس نے، مارا نہیں تھا۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، مارا نہیں تھا، صرف روکا تھا، تب 400 یزیدی مرے تھے۔ اللہ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ان بھائیوں کے چہرے پر جو خوشی ہے اس بات کی علامت ہے کہ ہم جس عباس کا اس نام لیتے ہیں واقعی اس کے نام میں اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے۔ جب کسی غریب آدمی کے سامنے کوئی عباس کہتا ہے تو اس کا ٹوٹا ہوا ہاتھ ہوتا ہے تو وہ بھی بلند ہو کر کے یا عباس علمبردار کہتا ہے۔ وہ اور مہینے ہوں گے یارو جس کے چاند کے نکلنے کی خبر رویت ہلال کمیٹی دیتی ہوگی، جس مہینے کے چاند کے نکلنے کی خبر قاضیان شہر دیتے ہوں گے، جس مہینے کے چاند کے نکلنے کی خبر مسجد سے اعلان کی صورت میں ہوتا ہوگا، حضرات فلاں مہینے کا چاند نکل آیا۔ لیکن سنو یہ حسین کا مہینہ ہے، یہاں کسی کے اعلان کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جیسے بچوں کے ہاتھ میں حسین کے جھنڈے ہوتے ہیں، لوگ یقین کرتے ہیں کہ حسین کا مہینہ آنے والا ہے۔ جیسے ہمارے بچوں کی پیشانیوں پر یا عباس نام کے اسٹیکر ہوتے ہیں، لوگ یقین کرتے ہیں کہ حسین کے غم کا مہینہ آ گیا۔ سبیلوں کا انتظام دیکھ کر کے یقین کرتے ہیں کہ حسین کا غم منانے کا مہینہ آ گیا، حسین کے نام پر لنگر کرانے کا مہینہ آ گیا۔ سبحان اللہ، یہ کیسی بابرکت مبارک ساعت نور ہے جو اس ماہ اس شہر مبارکہ کے حصے میں آئی ہے۔ یہ سرکار مولا عباس وار کو روکا تھا، تب 400 یزیدی مرے تھے۔ اگر کیا ہوتا تو
سوچو سوچو جب نہر فرات پر گئے، بہت بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شعر و شاعری کے حوالے سے کئی کتابیں لکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے 4 کتابیں نعت کی آ چکی ہیں، اب ان کی کتاب صاحب بھائی کی آ رہی ہے ماں کے حوالے سے. سبحان اللہ. یہ بیٹھے ہوئے ہیں بابا جی بیٹھے ہوئے سب لوگ اور دوست وغیرہ بیٹھے ہوئے نظامت. ایک شعر پڑھتا ہوں. جب مولا عباس نہر فرات کے کنارے پر گئے، دیکھنا بھائی، نہر فرات کے کنارے پر گئے تو پانی کی نمی کی وجہ سے وہاں کے ماحول میں گرمی نہیں، تھوڑی سی خنکی تھی، ٹھنڈک تھی. وعدہ کیا تھا اپنی بھتیجی سے پانی لے کے آئیں گے، پانی پیا نہیں، پانی کو اٹھایا اور اٹھا کر کے نہر فرات کے چہرے پر مار دیا کہ جب تک اپنی سکینہ کی پیاس نہیں بجھاؤں گا تب تک میں خود پانی نہیں پیوں گا. شاعر نے کہا تھا چلو میں لے کے پھینک دیا آب نہر کو، نہر کے پانی کو، چلو میں لے کے پھینک دیا آب نہر کو، عباس نے فرات کو پانی پلا دیا. ہے ہائے واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عباس نے فرات کو پانی پلا دیا. اب جملہ سننا جو میں کہنا چاہتا ہوں. جب اس نہر کے کنارے پر تھوڑی سی نمی محسوس ہوئی تو مولا عباس نے کیا کیا؟ شاعر کہتا ہے جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے. میں شعر پڑھتا اڑتا نہیں کہ لوگ سمجھیں کہ آصف بھائی شعر کے ذریعے سے پریشر بناتے ہیں، نہیں پڑھتا. آج میں بس 1-2 شعر مجھے یاد آ گئے، بیٹھے رہیے گا محبت کے ساتھ. جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، وعدہ کیا تھا جب تک تجھے پانی نہیں پلاؤں گا میں پانی نہیں پیوں گا، اور یہاں ہواؤں میں نمی محسوس ہو رہی. پھر کیا کیا؟ شعر کہنا ہماری ذمہ داری ہے، شعر لکھنا شاعر کی ذمہ داری ہے، سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے. جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے تو احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے. واہ واہ واہ، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے. شمر کون تھا؟ آپ کی امی ام البنین کا بھتیجا تھا. رات کے آخری حصے میں خیمے میں آیا تھا اور خیمے میں آ کے بولا اے میری پپو، میں تیرے لیے اور عباس کے لیے اور 2 فلاں اہل بیت کے لوگوں کے لیے پرمیشن لے کے آیا ہوں، چپ چاپ میرے ساتھ چلو. ابن سعد نے اور عمر بن سعد نے اجازت دی ہے، تمہیں پناہ ملے گی. جناب مولا عباس نے آگے بڑھ کر فرمایا تھا ظالم، میں کیا اپنے حسین کو چھوڑ کے زندہ رہ سکتا ہوں؟ ایسی بات کہی کہ شاعر کو یہ کہنا پڑا جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے، احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے. شمر کے ماتھے پہ شرمندہ پسینہ ہو گیا، بات ہی کہہ دی تھی کچھ اتنی کھری عباس نے. بات ہی کہہ دی تھی کچھ اتنی کھری عباس نے. لیکن سنو، یہ تو کربلا ہے، کربلا. یہ مولا عباس علمبردار، مولا عباس علمبردار، ان کو جب شہید کیا گیا، میدان کربلا میں 2 جگہ ہے جہاں ان کے بازو شہید ہوئے تھے. ان کے بازو 2-3 لوگ اٹھ کے گئے ہیں. اور کوئی جائے گا بھائی؟ اور کسی کو جانا ہے؟ بتاؤ بھائی، جانا ہے تو بتا دو آپ. ٹھیک ہے، ترنت جانا ہو تو بتا دیجئے. میں بات بتا دوں، ابھی جب بات حضور کے گھر کی، حضور کے بیٹوں کی چل رہی ہو تب تو بیٹھے رہو یار. ہاں، حالانکہ جانے کے لیے میں روکتا نہیں ہوں لیکن کوئی طریقہ اچھا نہیں ہے. بات جب حسین کی، کوئی لطیفہ سنائے تو چلے جاؤ، کوئی ہنسی مذاق کی بات کرے تو چلے جاؤ، سمجھے؟ صرف اس بات پر نہیں کوئی میسج آ گیا تو چلے گئے، موبائل بہت دیر سے چیک نہیں کیا تو چلے گئے. نہ یہ حضور کی بیٹوں کی داستان ہے یار، سمجھے؟ کاش اس زمین پر آپ ہوتے تو بتاتے. امام زین العابدین نے پوری زندگی کبھی، آپ امام زین العابدین نے کبھی ہنسے نہیں، کبھی مسکرائے نہیں. آپ کے سامنے جب پانی آتا تو پہلے روتے تھے پھر پانی پیتے تھے. آپ کے بیٹوں نے کہا تھا ابو آپ ہنستے کیوں نہیں، آپ پانی دیکھ کے روتے کیوں ہیں؟ امام زین العابدین نے کہا تھا اے میرے بیٹو، اگر کربلا کے میدان میں تم ہوتے تو مجھ سے یہ سوال نہ کرتے. آپ کو شادی میں ٹھنڈا پانی نہ ملے تو بارات واپس چلی جاتی ہے، بیٹیوں کو صحیح وقت پہ سسرال میں کھانا نہ ملے تو یہ FIR کر دیتے ہو. یہ اس کی داستان ہے جو بھوکا گیا ہے لیکن ہمارے لیے انتظام کر کے گیا ہے، جو پیاسا گیا ہے لیکن ہمارے لیے سبیلوں کا انتظام کر کے گیا ہے. یار ایسے محسن کے تذکرے کی محفل سے جانا نہیں چاہیے. میری بات سمجھ رہے نا؟ ہاں، یہ کوئی تھیٹر نہیں ہے، کوئی آرکیسٹرا نہیں ہے کہ پھر چلو ٹہل کے آتے ہیں پھر دوسرے سیشن میں آ جائیں گے. نانا یہ حسین پاک کی مجلس ہے، بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. اور کہاں کوئی اپنے باپ دادا کی بات کرتا ہے. لیکن سنیں، جب یہی قیدیوں کا قافلہ ملک شام سے واپس کربلا ہو کے مدینے آ رہا تھا تو مخدومہ سکینہ نے قبیلے اسود کے لوگوں سے کہا تھا یہ بتاؤ کہ امام حسین کی جو مزار شریفہ ہے وہاں سے 3500 فٹ کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی قبر بنی ہے، وہ کس کی ہے؟
چھوٹی سی قبر بنی ہے وہ کس کی ہے؟ کیا میرے بھیا علی اصغر کی ہے؟ ہم تو چلے گئے تھے، یہ قبر چھوٹی سی کس کی ہے؟ تو لوگوں نے کہا تھا نا 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 نا، یہ تیرے بھیا علی اصغر کی قبر نہیں ہے۔ کہا پھر کس کی قبر ہے؟ کہا یہ قبر حضرت عباس علمبردار کی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا سب سے اونچے قد کا میرا آقا، سب سے لمبی پرسنالٹی کا میرا آقا، سب سے بڑی طاقت و قوت کا مالک میرا آقا عباس، اتنی چھوٹی سی قبر کیسے بن گئی؟ کہا اس کی طاقت سے یزیدی اتنا خوف کھائے ہوئے تھے، جب اسے شہید کر لیا تو اس کے جسم کی اتنی بوٹیاں کی گئی تھیں کہ جھولے میں رکھ کر کے ان کی لاش یہاں دفنائی گئی تھی۔ کبھی ایسی قربانیاں ہم نے کبھی دی ہو تو جانے، کبھی ہم پر ایسی کوئی مصیبتیں آئی ہوں تو ہم جانے، کبھی ایسی آزمائشوں سے دو چار ہوئے ہوں تب نہ ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلیں گے۔ پہلا خیمہ عباس علمبردار کا لگا، دوسرا خیمہ تقریباً 45-50 فٹ کے فاصلے پر جناب امام حسین کا لگا، لیکن دونوں خیموں کے بیچ میں شتربانوں کی، اونٹوں کی اور گھوڑوں کے بیٹھنے کی جگہ نکالی گئی تاکہ جانوروں کو یزیدی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جیسے امام حسین کا خیمہ لگا تھا، ٹھیک اسی خیمے کے بالکل پشت پہ، اسی پردے کے پیچھے آپ کی سگی بہن حضرت زینب کا خیمہ لگا تھا۔ کسی نے پوچھا تھا کہ یہ دونوں مبارک خیمے آس پاس کیوں ہیں؟ تو بتایا گیا تھا حسین کے خیمے سے رونے کی آواز آتی تھی تو بہن زینب تسلی کے لیے چلی جاتی تھی، جب بہن زینب کے خیمے سے آواز آتی رونے کی تو امام حسین اپنی بہن کو تسلی دینے کے لیے آتے۔ ان خیموں کے پیچھے 10 فٹ کے فاصلے پر ایک خیمہ ہے جسے امام زین العابدین کا خیمہ کہتے ہیں، اس کے پیچھے تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پر ایک خیمہ ہے جو حضور کی بیٹی فاطمہ کی بہو ام فروا جو امام حسن کی بیوی ہیں ان کے بیٹے جناب قاسم بن حسن کا خیمہ ہے، وہ سب سے پیچھے تھے، مولا عباس آگے تھے۔ کسی نے پوچھا قاسم پیچھے کیوں ہیں، عباس آگے کیوں ہیں، ان دونوں کو آگے پیچھے کیوں رکھا گیا ہے؟ تو ان دونوں بزرگوں کی بارگاہ سے آواز آئی تھی، ہم یہ سوچ کر کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور یہ سوچ کر کے آگے کھڑے ہو گئے دربان بن کے، یزیدیوں کے سارے حملے اگر ہماری ذات تک ہو تو چلے گا، حسین کی ذات کو اللہ سلامت رکھے، حسین کے جسم کو اللہ سلامت رکھے، حسین کی وجود کو اللہ سلامت رکھے، میرے آقا حسین کی ذات پر کوئی تکلیف کے تیر نہ آنے پائیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میدان کربلا میں ٹھیک 2 دن پہلے یہ پورا کنبہ رسول شہید کر دیا گیا، پورا کنبہ رسول، پورا حضور کا ایک دادا کے 33 پوتے شہید کیے گئے۔ 1,24,000 نبیوں میں ایسا کوئی نبی نہیں گزرا جس کی اتنی اولادیں ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں کہیں شہید ہوئی ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے ساتھ ہوا۔ یہ پوری شہادت کربلا کی آپ روز سنتے رہتے ہیں۔ واقعی کربلا کے بعد 11 محرم کو 1800 یزیدیوں کی قبریں بنائی گئیں۔ شیعوں نے اپنی تقریر میں کہا 6000 یزیدی مرے تھے، اور ہماری جماعت کے ذمہ داروں نے کہا کہ 1800 یزیدی مرے تھے 22,000 میں۔ 1800 ان یزیدیوں کو کفن ملا تھا، ان یزیدیوں کی قبریں کھودی گئی تھی، ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی۔ چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے ان میں، بڑے بڑے نمازی تھے۔ یزیدیوں کی فوج میں 800 حافظ قرآن تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا کہا تھا کسی شاعر نے؟ اس ہرس و ہوس کی منڈی میں انمول رتن بک جاتے ہیں، ملاؤں کے سجدے بکتے ہیں، پنڈت کے بھجن بک جاتے ہیں۔ دوسرے ٹکڑے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ معاف فرمائے، لیکن اس مصرے پر جائیں کہ ملاؤں کے سجدے بکتے ہیں۔ ان میں ایسے ایسے قاری قرآن تھے جب تلاوت کیا کرتے تھے تو مسافر اپنا سفر چھوڑ کر کے ٹھہر جایا کرتے تھے۔ ایسے ایسے اس میں مؤذن تھے کہ وہ جب اذان دیا کرتے تھے تو کبھی نماز نہ پڑھنے والا بھی مسجد کے اندر داخل ہو جاتا تھا۔ ایسے ایسے اس میں حاجی تھے جنہیں 17 حج کیے تھے، اور امام حسین کو شہید کرنے کے لیے سامنے کی پوزیشن پر یزیدیوں کے پھینکے ہوئے ان خنزیر سے بدتر گوشت کے ٹکڑوں کو کھانے کے لیے یہ پے در پہ حسین کو شہید کرنے آئے تھے۔ یہ حکومت کی لالچ کی وجہ سے تھا۔ بڑے بڑے میر جعفر اور میر صادق کے جد کریم، جد وہاں پر موجود تھے، کریم معاذ اللہ ان کے جد موجود تھے جو حسین پاک کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے۔ معلوم ہے یہ اس مبارک جنگ میں 11 محرم شریف کو 1800 یزیدیوں کی قبریں بنی۔ حسین کے کسی بھی حسینی کو 1 میٹر کفن نہیں ملا، اور ہر شخص کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ ان کی لاشوں کو جو
जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए गए और उनकी लाशों को करबला की रेत को कफन बनाने के लिए कहा गया। गर्मी की किरणों को, सूरज की किरण को उनकी कफन की जगह पर लाया गया। धूप की तपिश की वजह से शहीदों की लाशें झुलस गई थी। अल्लाह अकबर। जब आज की सुबह को यजीदियों ने हुसैन के खेमे की और सैयदानियों को पकड़ा और इनको लेकर के जब कैद की सूरत में लेके जाने लगे, ऊंट की नंगी पीठ पर जनाब इमाम ज़ैनुल आबदीन को रस्सी में बांधा था। कौन ज़ैनुल आबदीन? जो इमाम हुसैन के औसत मीडियम वस्त बेटे हैं, बीच वाले बेटे हैं। इनको बुखार की हालत में ऊंट की नंगी पीठ पर जब बांधा जा रहा था ना, तो उससे पहले उनके पाँव में लोहे की जंजीरें बांधी गई, उनके हाथों में रस्सियां बांधी गई। रोए ऊंट की नंगी पीठ पर, बिस्तर को कजावा बोलते हैं, वो बिस्तर भी नहीं रखा गया। जब रोए तो आंख से आंसू निकले, आंसुओं को जमा कर लिया, पलकों को कलम बना लिया। उसी ऊंट की पीठ पर जब रस्सियों में बंधे हुए थे, इमाम ज़ैनुल आबदीन ने एक अरबी में नात लिखी थी, जिसका मतलब ये है, इन नील तैयारी हसबा यौमन इला अर्जिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फ़ीहन नबील मुहतरम। ए हवा, अगर तेरा गुज़र मदीने की तरफ हो, जाके मदीने वाले से कहना कि तुम्हारे बेटों को शहीद कर दिया गया। बता देना कि तुम्हारी बेटियों की हालत क्या है। पूरा कलाम मौजूद है इमाम ज़ैनुल आबदीन का। जब ये खेमा आगे बढ़ा, आज के दिन 12 मुहर्रमुल हराम शरीफ को निकला था और वहाँ से 90 किलोमीटर का फासला है कूफा, वहाँ जा रहा था। कूफा पहुँचने से पहले अमर बिन साद को ये हुक्म मिला इब्न ज़ियाद की तरफ से, आज की रात में आप कैदियों को लेके कूफे के महल में मत आएँ। इसको कसरे इमारा बोलते हैं, हुकूमती महल में, संसद भवन में मत आएं। कहा फिर, कहा अभी से मुझे सजाने दीजिए, अभी तो इसकी आज़ाइश, इसकी तो ज़ेबाइश होगी, इसकी मेंटेनेंस होगी, खूब सजा लेंगे, तब इन कैदियों को लेके आना, तब पता चलेगा कि यजीद के ख़िलाफ़ मोर्चा लगाने से, मोर्चा कायम करने से कितना नुकसान पहुंचता है। ये बावर कराने की कोशिश की थी इब्न ज़ियाद ने। तो खोली बिन यजीद के हाथ में इमाम हुसैन का सर था। सर किस में था? वो नेज़े में। नेज़ा किसे बोलते हैं? आप अपनी ज़बान में उसे भाला बोलते हैं। भाले पर इमाम हुसैन का सर यूं था और उसको लेके आगे आगे चल रहा था, आगे आगे चल रहा था। अचानक अल्लाह, ख़त्म कर दे, मैं गुज़ा नहीं। तो मतलब हजरत के आने की खबर देने में कोई जरूरी है? नहीं, नात लो अब, ठीक है जी, जैसा बेहतर। तो फिर आने दीजिए, फिर आ जाएंगे तो लग जाएगा नारा हो रहा कि भाई आ जाए तो बात ऐलान कर दीजिएगा इंशाल्लाह कि हजरत आ गए। बैठे बैठे आप लोग कहीं ना जा, बैठे आप हज़रात तशरीफ़ रखें। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुनेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है? और जाना हो तो ठीक है भाई, बंद करें भाई, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं, कोई प्रेशर नहीं आप हज़रात पर। और मैं भी इतना फालतू नहीं हूँ कि आपको परेशान करूँगा मैं, समझ रहे हैं? रोज़ जलसे जुलूस होते रहते हैं, मैं लोड नहीं बनता किसी पर। और अल्लाह का शुक्र है कि बड़े दबाव होते हैं, प्रेशर होते हैं, तो 25-25, 30-30 जलसों में कोई एक तारीख कोई लेता है। भाई सीधी सी बात है, भाई सीधी सी बात है, बहुत मुश्किल होता है जलसे जुलूस करना। और मेरी पूरी टीम करबला जा रही है इंशाल्लाह 20-22 दिन के बाद। मेरा भी सफ़र है इमाम हुसैन की बारगाह में। मैं सोचता हूँ कि उनके ज़िक्र से अपनी ज़बान को पाक कर लूँ, अपना दिल पाक कर लूँ, समझे? जब बात हुजूर की हो, इमाम हुसैन की हो, तो फिर किसी की ना हो, बस समझे, फिर किसी की बात ना हो, समझे भाई आप?